بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ کے پیارے محبوب شاہ بنی آدم نور مجسم غیب کی خبریں دینے والے آقا، وہ بچوں کا پانی نہ مارو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں میں سے فرمانے علی شان ہے کہ مجھ پر روز جمعہ درود شریف جو پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کے بارے میں بھی بہت سے فرامین ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان ہے، اس کا خلاصہ مفہوم فساد امت یعنی تانے والے دور کے اندر جس نے میری ایک سنت پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کرے، یعنی جس طرح یہ دور گزر رہا ہے فتنے اور تانے والا دور، کوئی آدمی چہرے کے اوپر ایک مٹھی کی داڑھی رکھ لے، یا ابھی اس نے داڑھی سجائی ہے، چند دن ہوئے ہیں، ہفتہ 2 ہفتے گزرے ہیں، لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کیا تم مولوی بن گئے ہو، داڑھی رکھ لی ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں، داڑھی رکھنا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تو پھر سب سے عظیم تر سنت ہے۔ داڑھی رکھنا، داڑھی بڑھانا، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی داڑھی رکھ لے وہی نماز پڑھے، یا جو آدمی علم دین حاصل کرے عالم دین بن جائے، یا مسجد کا امام بن جائے، داڑھی وہ رکھے۔ حالانکہ ایسا نہیں، سارے مسلمانوں کو چاہیے کلمہ آقا علیہ السلام کا پڑھتے ہیں جو وہ داڑھی رکھیں، کم از کم 1 مٹھی یا اس سے زائد۔ مسلمان کو داڑھی رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مرد اور انسان کے چہرے کا فرق واضح فرما دیا ہے۔ عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں، مرد کے چہرے پر داڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو بگاڑنا سخت گناہ ہے۔
کیونکہ شیطان لعین جس نے لعنتوں کا توپ گلے میں لے لیا تھا، اس نے کہا تھا میں تیری بنائی ہوئی چیزیں ساری تبدیل کرواؤں گا، ساری چیزیں تبدیل کرواؤں گا۔ شیطان نے یہ قسم اٹھائی تھی۔ فیشن پرستی کا دور ہے، اب مسلمان چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں انگریزوں یہودیوں عیسائیوں کی طرح نظر آتے پھر رہے ہیں، ان کی تہذیب پر عمل کرنے لگ گئے۔ افسوس، حالانکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری سنت پر عمل کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے والی شان ہے کہ میں کیوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑوں، گمراہ ہو جاؤں۔ کتنے بڑے صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اور آقا علیہ السلام سے جتنی محبت کر کے دکھائی ہے اور کی ہے، اب قیامت تک ان جیسی محبت کا مظاہرہ نہیں کوئی کر سکتا۔ آج میں نے آپ کے سامنے نماز کے بارے میں کچھ احادیث شریف عرض کرنی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تو بہت سے فرامین ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کی سزا کیا ہے۔ بہت ہی اعلیٰ درجے کی سزائیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ایک روایت ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی نے اور مجمع زوائد کے اندر، دارمی شریف کے اندر، اور امام باقی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے۔ میرے آقا شاہ بنی آدم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا فرمان حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، یعنی روایت فرمائی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا، نماز کا یعنی تذکرہ فرمایا۔ فرمایا جو شخص نماز کی پابندی کرے گا، جو شخص نماز کی پابندی کرے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ نماز نور کا سبب ہوگا، ذریعہ ہوگا، بچنے کا وسیلہ ہوگا، کمال ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل ہے، یعنی مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ نماز ایک نجات کا ذریعہ ہے، گناہوں کو معاف کرانے والا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا اس کے لیے نور بھی ہے اور ایمان کی دلیل بھی ہے، اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ، بخشش کا وسیلہ۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ دلیل، کوئی جواب نہیں ہوگا اس کے پاس، اور نہ نجات کا ذریعہ۔ اور قیامت کے دن قارون کتنا بڑا لعنتی ہے، فرعون اس سے بھی بڑا لعنتی، حامان یہ بھی ان کا ساتھی، اور ابی بن خلف کتنا بڑا کافر، یہ سارے بدبخت اور غیر مسلم، اور سزاؤں
کا جو ان کے ساتھ اب برتاؤ ہو رہا ہے وہ انسان کی سوچ سے جی باہر ہے۔ ان کے ساتھ اس آدمی کا حشر ہوگا جو نماز کو چھوڑتا ہے۔ کن کے ساتھ ان کا حشر ہوگا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حمان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ یہ اٹھایا جائے گا کافروں کے ساتھ جو بے نمازی شخص ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے نماز کے بارے میں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ میں آقا علیہ السلام کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کسی عالم دین کی ابھی بات نہیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا، جو صبح سویرے بغیر نماز پڑھے بازار کی طرف گیا وہ شیطان کا جھنڈا اٹھا کر علم گیا، وہ شیطان کا علم یعنی جھنڈا لے کر گیا۔ جو نماز پڑھے بغیر بازار کی طرف گیا۔ پیارے آقا شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی اور ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا کیا فلاں شخص ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا فلاں شخص ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک یہ دونوں نمازیں عشاء اور فجر منافقوں پر بہت بھاری اور بوجھل ہیں، یعنی وزنی ہے ان کے لیے۔ اگر تم جان لو کہ ان نمازوں یعنی فجر اور عشاء مسجد میں باجماعت پڑھنے کا ثواب کیا ہے، تو تم ضرور انہیں باجماعت ادا کرنے مسجد میں پہنچتے، اگر تمہیں گھٹنوں کے بل چل کر جانا پڑے۔ سبحان اللہ تعالی، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ جس نے جان بوجھ کر لگاتار نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، اور طبرانی شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس شخص نے نماز ترک کی یعنی نماز نہ پڑھی، نماز کو چھوڑ دیا، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا، اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا، یعنی اللہ اس سے ناراض۔ اور ابن امارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کنز المال کے اندر ہے، وہ شخص دوزخ میں ہرگز نہ جائے گا جو سورج کے طلوع سے، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد میں یہ نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ کرم اس سے اٹھ جاتا ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، فلموں کی خاطر چھوڑ دے یا ڈراموں کی خاطر چھوڑ دے یا کرکٹ کا میچ دیکھتے دیکھتے چھوڑ دے یا مال دولت کماتے کماتے چھوڑ دے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر کوئی ذمہ نہیں، کوئی عہد نہیں، کیونکہ نماز اللہ رب العزت کا کیا ہے؟
حق، ہم تو بندوں کے حق کھا جاتے ہیں۔ اور ایک روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے دادا جان سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، کتنے سال کے بزرگوں، کتنے سال کے؟ 7 سال کے۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں۔ پھر کوئی کہے گا کہ یہ تو سختی بیان کر رہا ہے، آخرت کی سختی سے جو بچنا چاہتا ہے وہ خود بھی نمازی بن جائے اور اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائے اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائے۔ آخرت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے، قبر کے دبانے سے جو بچنا چاہتا ہے وہ گھر والوں کو بھی نمازی بنائے اور اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائے۔ فلموں، ڈراموں، گیموں اور کاروبار کی خاطر نماز چھوڑنے والے ذرا غور تو کر، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، پیارے آقا علیہ السلام کا کیا حکم ہے؟ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کیا کرو جی؟ حکم دو۔ کتنے سال کے؟ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ وَاضْرِبُهُمْ عَلَيْهَا۔ جب تمہارے بچے کتنے سال کے ہو جائیں؟ 7 سال کے۔ جو 20 سال کے نوجوان، 25 سال کے نوجوان اذان آ رہی ہوتی ہے گانے سن رہے ہیں، اذان آ رہی ہوتی ہے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اذان آ رہی ہوتی ہے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، 50 سال کے، 60 سال تک کے لوگ، 70 سال کے لوگ ٹی وی پر نظریں جما کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب ان کو کون سزا دے؟ اب ان کو کون سمجھائے؟ قابل توجہ بات ہے آقا علیہ السلام کا فرمان، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز میں سستی کرنے پر مار کر نماز پڑھاؤ۔ ایسے بات نہیں کر رہا۔ وَاضْرِبُهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ وَفَرِّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ ان میں سستی کرے، مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کی سونے کی جگہ علیحدہ کر دو۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے، کتنے سال کا؟ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو کیا اسے کرو؟ نماز کا حکم دو۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو انہیں کیا کرو؟ مار کر نماز پڑھاؤ، یعنی انہیں سزا دو۔ اب مسجدیں قریب ہیں، لیکن 10 نمازی ہوں گے، 20 نمازی ہوں گے۔ قریب والی مسجد کو آباد کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے آقا علیہ السلام کے فرمانوں کے مطابق اور بزرگان دین کے فرمان کے مطابق۔ مسجدیں اس دن گواہی دے گی، یہ ہمارے قریب رہتے تھے، انہوں نے ہم میں آ کر نماز پڑھی تھی، عبادت خانہ کو آباد کیا تھا، دور دور نہیں بھاگتے تھے، اس لیے بنائی گئی تھی کہ اس کو آباد کرو۔ مسجدیں اس دن گواہی دے گی۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے نماز کیا ہے؟ پڑھاؤ۔ 10 سال کا ہو جائے تو کیا کرو؟ مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ آقا علیہ السلام کے فرمانوں میں سے فرمان عالی شان میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ نماز کی مختلف قسم کی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرامین نماز کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
نے کچھ مناظر دیکھے بے نمازی کی سزاؤں کے، میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا اس کا ترجمہ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس وجہ سے ہے، سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے۔ کہ فرمایا یقیناً دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں میں لگ جانا ہے۔ خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس کہ ہماری مستیں ویران پڑی ہے۔ نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے۔ نماز اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز جہنم سے بچاتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز پرصراط سے گزرنے کے لیے آسانی ہے۔ نمازی کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے اسے بروز قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ بے نمازی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور نماز میں سستی کرنے والوں کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں لگ جائیں گی، اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسری پسلی کے ساتھ مل جائیں گی، اور اس کی کمر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور اس پر ایک خوفناک سانپ مسلط کر دیا جائے گا، اور قیامت کے روز اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ جہنم میں ایک ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں، اس کے حقدار ہیں۔ حدیث میں بھی عذاب کی وعدیں ہیں، آقا علیہ السلام نے ڈرایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارا فرمان حدیث شریف جو درۃ الناصحین کے اندر لکھا ہے کہ معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر دیکھا، یعنی ایک ایسا منظر دیکھا، فرمایا کچھ مردوں اور عورتوں کے سروں پر فرشتے ضربے مار رہے ہیں، یعنی سروں کے اوپر ٹھوکریں لگا رہے ہیں، مار رہے ہیں، چوٹ سے ان کے دماغ اس طرح بہ رہے ہیں جیسے نہر بہتی ہے، اور وہ درد سے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آوازیں نکال رہے ہیں، کہتے ہیں ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت۔ آقا علیہ السلام کی خدمت سراپا رحمت میں عرض کیا گیا، یہ لوگ بے وقت نماز پڑھتے تھے جن کے سروں پر فرشتے ضربے لگا رہے ہیں، سروں کے اوپر مار رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، فرمایا یہ وقت گزار کر نماز پڑھتے تھے۔ اگر سر میں ہمیں معمولی سی چوٹ لگ جائے یا تھپڑ کوئی لگا دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر چیونٹی کاٹ لے، مکوڑا کاٹ لے
تو اگر نماز کرنے کی صورت میں ہمارے نازک سروں پر فرشتوں نے تھوڑے برسانے شروع کر دیے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کاش ہماری کوئی نماز قضا نہ ہوتی، ہم نماز نہ چھوڑتے اور وقت پر پڑھتے۔ اب فجر کی نماز میں سوئے رہنے والے نمازی کا وقت سو کر گزارنے کی ایک ہولناک سزا سنیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آج رات دو شخص یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدس میں لے آئے۔ میں نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور بار بار اس کے سر کے اوپر پتھر مار رہا ہے۔ ہر بار مارنے کے بعد پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے عرض کیا، کہا سبحان اللہ، یہ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا آگے تشریف لے چلیے۔ مزید منظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کیا، پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے وہ یہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سونے کا عادی تھا۔ اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک جاری رہے گا۔ الحفیظ والامان، لگاتار نمازیں قضا کرنے والے اور جھوٹی قسمیں کھانے والے کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا اور وہ عرض کرے گا، یا اللہ مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا، نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ یہ مکاشفۃ القلوب کے اندر موجود ہے روایت، ایک شخص کی بہن فوت ہوگی، جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں رہ گئی ہے۔ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اس کی قبر کو کھودا تاکہ تھیلی نکال کر دیکھوں، اور دیکھا تو قبر کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور اس نے جلدی جلدی قبر کو بند کیا اور روتا ہوا ماں کے پاس آیا، پوچھا پیاری امی جان میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ جلتی دیکھی ہے۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگ گئی اور کہا افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز وقت اوقات گزار کر پڑھتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھتی تھی۔ یہ مختلف قسم کی سزائیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے ترجمہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کون سا عمل جہنم میں لے گیا، وہ افسوس کے ساتھ عرض کریں گے، ترجمہ کنز الایمان سنیں، ہم نماز نہ پڑھتے تھے، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بےہودہ یعنی فضول فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکر کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ یاد رکھیے ہر آخر بالغ مرد عورت مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو نماز کو فرض نہ مانے وہ کافر ہے، چاہے اس کا نام مسلمانوں والے کام ہوں، سخت عذاب کا مستحق ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر
ترجمہ کنز الایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلق آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو گئے، ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ غی کا تذکرہ آیا، جہنم کی ایک خوفناک وادی کا نام ہے اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اس کنویں میں وہ کھول دیا جاتا ہے، وہ اور آگ بھڑکنے لگ جاتی ہے۔ یہ کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو تکلیف ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ میرے دوستو، کتنی بڑی سزا ہے زانیوں کے لیے، والدین کے نافرمانوں کے لیے اور سود خوروں کے لیے۔ یہ کنواں خاص بنایا گیا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں ہے کہ روتے رہتے تھے، جب کسی نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی، سبب دریافت کیا، یعنی پوچھا کہ میں سوچتا ہوں اگر گناہوں کی وجہ سے مجھے حمام میں گرم پانی میں گھوٹے دیے جائیں تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ مجرموں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اور پانی میں کھولتے ہوئے میں گھوٹے دیے جائیں گے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے پھرتے، جس کو مجرم جھٹلاتے ہیں، یہی ہے جہنم، اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں۔ اس حدیث پاک میں جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ہے لملم۔ اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے اس کے اندر سانپ ہے، بے نمازی کو ڈسیں گے، کاٹیں گے، ان کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، اس میں کالے خچر کی طرح بچھو ہیں، کتنے بڑے بچھو، اور بچھو کا ہر ڈنک کیا ہے؟ زہریلا ہے، اور 70 ڈنک مارتا ہے۔ جب بے نمازی کو ڈنک ڈسے گا، ڈنک مارے گا، اتنا جسم میں اس کا زہر جائے گا کہ اس کی گرمی 1000 سال تک رہے گی۔ کتنے ہزار سال تک؟ 1000 سال تک۔ اور پھر پیپ بہنے لگے گی، اس کا گوشت جل جائے گا، زمین پر گر جائے گا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز کی دعوت دو اور ڈرو، ورنہ یاد رکھو اللہ کا عذاب برداشت نہ کر سکو گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قارون، فرعون، حامان، بہت بڑے کافر، ان کے ساتھ حشر ہوگا جو نماز نہیں پڑھتے۔ اور ایک بزرگ کا بیان ہے کہ دریائے شور میں سفر فرما رہے تھے، آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ مچھلیاں ایک دوسرے کو کھا رہی، بڑے حیران ہوئے، ان کو بڑا تعجب ہوا، بڑے پریشان ہوئے۔ غیب سے آواز آئی، یعنی آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا، بہت خراب پانی ہے۔ فرمایا کہ آواز آئی کہ دریائے شور میں ایک بے نمازی نے پانی پینا چاہا، مگر شوریت نے یعنی کھاری بن گیا، بے نمازی پانی پینے لگا، پانی بھی خراب ہو۔ ایک اور روایت ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 افراد ایسے ہیں جن پر اللہ روز قیامت ناراض ہوگا، ان کے چہرے بغیر گوشت ہڈیوں کے خول ہوں گے، اور انہیں جہنم کی جانب لے جانے کا، جہنم کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا۔ وہ 10 افراد کون سے سنیں؟ بوڑھا زانی، گمراہ پیشوا یعنی نبیوں ولیوں کے خلاف بولنے والا، گمراہ پیشوا، ماں باپ کا نام فرمان، ان پر اللہ ناراض،
چغل خور، جھوٹی گواہی دینے والا، زکات نہ دینے والا، سود خور، ظالم اور بے نمازی، مگر بے نمازی کے لیے دگنا عذاب ہوگا۔ کیسا عذاب ہوگا بے نمازی کے لیے بروز قیامت؟ اس حال میں اٹھے گا، ایسی حالت میں اٹھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن میں باندھے ہوں گے اور فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہوں گے، مار رہے ہوں گے، اور جنت اس سے کہے گی نہ تو مجھ سے ہے اور میں نہ تجھ سے ہوں، اور جہنم اسے کہے گا میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے۔